یا جو آزاد کشمیر کی جو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعات کی اور دونوں کی طرف سے ہونے جا رہا ہے، تاہم اگر ہم اسٹیٹ جو ہے وہ بنانا ہے، الزامات کی زد میں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے غائب کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ باغ میں، مظفر آباد میں ایسی بے شمار، اور پھر بعد میں ایک اور جگہ پہ بھی کہا کچھ، اور یہ بات کہ وہی لوگ، وہی بندوق بردار جو ہے ان میں سے جو ان کو ناپسند آتی نہیں ہے، آپ ایوب خان سے شروع کریں، اور تاکہ انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے کارخانے لگانے کے ہمارے سامنے ہے اس کی تاریخ کہ یہ بناؤں گا، یہ میں یہ بناؤں گا۔ اسپیشلی یہ جو دہشت گرد سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کسی بھی واقعے سے جھونک دیا گیا، اسلحے اور منشیات کی آگ میں جھونک دیا گیا، یہ ڈرامہ وہاں پہ نہیں چلے گا جو آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن آج بھی وہ لوگ چوکوں پہ بیٹھ کے چندے کر رہے ہیں پورے وسائل کی تحریک ہے، اور ان کے کسی نوعیت کے بھی جرائم ہوں، وہ کرپشن ہو، وہ کربا پروری ہو، ڈی سی یا ایس پی جو ہے یہ پاکستانی اداروں کا وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو پولیس ہے اور جو محکمے اسپیشلی ہیں، اس خطے کے جو پاکستان کے زیر انتظام لیکن جہاں تک اے جے کے کا تعلق ہے تو لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ فساد پھیلانے کے لیے زمین پر اس کا نہ صرف یہ کہ ہم سامنا کریں گے اس سازش کا، ایجنسیوں نے تو بلکہ ہمیشہ اس پرامن ریاست کو برباد کرنے کی کشمیر کوشش کی جو کی ہے۔ سو کالڈ حکومت ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پائی رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے مخاطب ہوں۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت، وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے یہ کافی دنوں سے یا پاکستان کے سیاستدانوں کے لوگ یا جو آزاد کشمیر کی جو حکومت کے جو سہولت کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بڑا خطرہ ہے، دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں۔ سیاستدانوں نے یا آزاد کشمیر کی پولیس نے ایک بندے کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا پلان ہے؟ بیسیکلی یہ اس کو فتنہ خوارج کہہ رہے ہیں، اور یہ آزاد کشمیر میں جو بلوچستان کی طرز کا آپریشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ جو احساس لا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ پاکستان اس وقت جو دہشت گردی کا ایک بین الاقوامی انڈیکس ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن آپ اگر تھوڑا سا اس کی ان واقعات کی بیک پہ جائیں گے، تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارے واقعات کسی نہ کسی سطح پر ان کی کڑیاں جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہی ملتی ہیں، اور بڑی حد تک یہ واقعات جو ہیں وہ مختلف طرح کے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے اور یا عزائم کی تکمیل کے لیے ایسے واقعات کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور جو ریجن پاکستان کے کنٹرول میں ہے، آزاد کشمیر کا ریجن، بنیادی طور پہ یہ ایک پرامن علاقہ ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات یا اس طرح کی تنظیمیں یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس کی سینسیٹیوٹی بہت ہے، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اور یہاں پر دو متحارب فوجیں موجود ہیں اس پٹی کے ارد گرد، تو اس لیے اس کا ایک خطرہ تو موجود رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دونوں کی طرف سے ہونے جا رہا ہے۔ تاہم اگر ہم پاکستان کی کے حساس اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی حالیہ تقاریر کو اور انٹرویوز کو اور ان کی پالیسیوں اور طریقہ کار کو دیکھیں، تو وہ یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ناقدین کو، اپنے اوپر اعتراض اٹھانے والوں کو یا سوال کرنے والوں کو بزور طاقت جو ہیں وہ خاموش کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی کے سربراہ نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بنانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب اپنے سیاسی مخالفین کو یا فوج کی پالیسیوں کے مخالفین کو
جو ہے وہ یا جو لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان پہ سختی کرے گا. تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہنسنے والی بھی ہے، اس لیے کہ پاکستان پہلے سے ہی اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہے اور الزامات کی زد میں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. اب آزاد کشمیر میں جو حالیہ جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کچھ عرصے سے، اس کے تانے بانے جو ہیں وہاں پر جو ڈیسنٹ وائسز ہیں جو آزادی کے لیے اٹھ رہی ہیں، جو حقوق کے لیے اٹھ رہی ہیں، وہ نوجوان، وہ تنظیمیں جو آزادی اور حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں اور پولیٹیکل اور پیسفل جدوجہد کر رہے ہیں، اس مہم کا مقصد جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ، ابھی جو آدمی گرفتار ہوا ہے یہ 2 سال سے راولا کوٹ میں 2 مدارس کھول کر وہاں پہ پڑھا رہا ہے، اور یہ امامت بھی کرتا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حالیہ ہی کچھ دنوں میں، ماضی کو تو چھوڑیے آپ، حالیہ کچھ دنوں میں ہی دہشت گرد گروہوں کو ساتھ لے کر تو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے جو ہے وہ ہجیرہ میں، راولا کوٹ میں، باغ میں، مظفر آباد میں ایسی بے شمار کانفرنسز منعقد کی گئی ہیں جن میں بینڈ تنظیمیں، بینڈ ان کے جو ہے وہ سرگنے اور مختلف طرح کے دہشت گرد بندوق بردار وہاں پہ نہ صرف دکھائی دیے بلکہ وہ پوری چابک دستی کے ساتھ بندوقیں اٹھائے ہوئے لوگوں کو ہراساں بھی کرتے رہے، لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے. اور اس حد تک بات چلی گئی کہ ایک جلسے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے کہا، اور پھر بعد میں ایک اور جگہ پہ بھی کہا، کہ وہ جہاد کی پالیسی کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اب جہاد کیا ہے اس خطے میں؟ یہ جس کو فتنۃ الخوارج، اب یہ جو فتنۃ الخوارج کا جو معاملہ ہے، بس کسی بڑے نے نام دے دیا اور اب ساری قوم جو ہے وہ یہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے. یہ ہر تیسرے دن پاکستان کی فوج کے جو جرنیل ہیں یہ کبھی رد الفساد بناتے ہیں، کبھی ضرب عضب بناتے ہیں، کبھی کچھ. اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ان کے یہ ٹاپ ان کی جو مہمات ہیں یہ ساری پاکستانیوں کے خلاف ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان کی آرمی کی جتنی بھی بڑی مہمات ہیں، جتنی بڑی اچیومنٹس ہیں، جتنے بڑے ان کے شہید ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستانیوں سے لڑتے ہوئے، پاکستانیوں کو مارتے ہوئے، ان سے مرتے ہوئے یا تو شہید ہوئے ہیں یا انہوں نے دوسرے پاکستانیوں کو شہید کیا یا قتل کیا یا ہلاک کیا، جو بھی کیا. تو آزاد کشمیر میں سب کچھ، تمام ادارے، تمام دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ جماعت الدعوہ ہو، چاہے وہ جیش محمد ہو، چاہے وہ حزب المجاہدین پاکستانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ جتنا یہ اوورال جس کو یہ فتنۃ الخوارج کہتے ہیں، جب ان کو ہم اس طرح کے ناموں سے یاد کرتے تھے تو یہی ایجنسیاں، یہی حکومتیں جو ہے یہ ہمیں کافر اور دہریے کہتی تھی اور مذہب کے خلاف کہتی تھی. آج وہی لوگ، وہی بندوق بردار جو ہے، ان میں سے جو ان کو ناپسند آتا ہے یا جس کے ذریعے سے کچھ مقاصد اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیگ لگا کر تو پھر یہ کارروائی شروع کرتے. تو آزاد کشمیر میں حالیہ عوامی تحریک اور شعوری تحریک کو کچلنے اور آزادی کی آوازوں کو دبانے کے لیے یہ نیا ایک پلان انہوں نے شروع کیا ہے، جو کہ نیا نہیں ہے، یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے. یہ پالیسیاں ان کی بدلتی نہیں ہیں. آپ ایوب خان سے شروع کریں اور ضیاء الحق سے ہوتے ہوئے مشرف سے گزر کے باجوہ سے اور یہاں تک پہنچے ہیں، یہ جو ابھی منیر ہے یہاں تک. ڈاکٹر صاحب، آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے اساس ادارے ہیں اور سہولت کار ہیں، یہ مل کر آزاد کشمیر کا جو پرامن خطہ ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل، یہ بڑا واضح ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ بلوچستان سے لے کے کشمیر تک انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ماریں گے اور ان کو اٹھائیں گے اور ان پہ مقدمے بنائیں گے اور سخت رویہ اختیار کریں گے. اور کن لوگوں کو؟ وہ ان لوگوں کو جو فوج کی پالیسیوں کے مخالف ہیں، جو فوج کے پراپرٹی ڈیلر بننے کے مخالف ہیں، جو فوج کے بزنس مین بننے کے مخالف ہیں، جو
فوج کے تعلیم پر قبضہ کرنے کے مخالف ہیں، جو فوج کے امپورٹ ایکسپورٹ پر قبضہ کرنے کے مخالف ہیں، جو فوج کے کارخانے لگانے کے منصوبے کے مخالف ہیں، یہ ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فوج کا ایک کام ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے سرحدوں پہ، یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ سو ہر وہ آدمی جو حکمران طبقے کی کسی پالیسی کا ناقد ہے، وہ بھی اسی لسٹ میں ہے جس لسٹ میں کوئی بم پھوڑنے والا یا دھماکہ کرنے والا ہے۔ سو اور بڑا ٹارگٹ وہ دھماکے کرنے والے نہیں ہیں، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پورا سوات، پورا کے پی کے ہمارے سامنے ہے اس کی تاریخ، کہ کسی بھی دھماکہ کرنے والے کو، کسی بھی بدماش، کسی بھی خوارج، کسی بھی طالبانی کو پکڑنا اور روکنا کبھی بھی حساس ادارے جو پاکستان کے اور فوج ہے، ان کا کبھی مقصد ہی نہیں رہا ہے۔ ان کا اس کی آڑ میں مقامی لوگوں کو مارنا، مقامی معیشت کو تباہ کر کے اس پہ دوبارہ سے قبضہ کرنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، یہ ان کا مقصد رہا ہے۔ اور یہ ایک ہی فارمولہ ہے، آپ دیکھیں نا انٹرنیشنلی جو سامراج ہوتا ہے، جب وہ کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، اس کو تباہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے جی میں اس کو دوبارہ سے تعمیر دوبارہ کروں گا، ٹھیک کروں گا۔ یہ میرے حوالے کر دیا جائے، یہاں پہ میں یہ بناؤں گا، میں یہ بناؤں گا۔ اسپیشلی یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے، یہ عوامی حقوق کی جو تحریک ہے، اور جو آزادی پسند لوگ ہیں، جو آزاد ریاست جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، ان کے خلاف میرا خیال ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل بالکل، اس کا بالکل وہی ٹارگٹ ہے، اور اس کی آڑ میں پھر آزادی پسند ٹارگٹ ہے۔ میرا خیال یہ ہے، میں ان کو پہلے بھی مشورے دیتا رہا ہوں، میں پھر دیتا ہوں، میں پورے پاکستان سے لے کے تو کشمیر تک میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ سبق سیکھیں۔ یہ سبق نہیں سیکھتے ہیں، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کسی بھی واقعے سے سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ یہ ایسے کند ذہن اور بیمار لوگ ہیں کہ انہوں نے محمد علی جناح کی وفات سے لے کے کشمیر اور حیدرآباد اور جوناگڑھ کو تباہ اور برباد کرنے سے لے کے اور بنگلہ دیش پاکستان کو توڑنے سے لے کر آج تک 4-6 وزیر اعظموں کو پھانسی پہ چڑھانے سے لے کے آج تک کسی بھی واقعے سے کبھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ پورے ملک کو تباہ کر لیا گیا، پورا ملک دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا گیا، اسلحے اور منشیات کی آگ میں جھونک دیا گیا، بنیاد پرستوں اور شدت پرستوں کی نرسریوں کی نرسریاں، کھیپوں کی کھیپیں، مدرسوں کے مدرسے کھول کے دے دیے گئے، اور اس کا جو انجام ہوا، لیکن نو ون از ریڈی ٹو لرن اے لیسن۔ اب اگر یہ آزاد کشمیر میں یا وہاں پہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ان کو مار پڑے گی وہاں پہ عوام سے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، عوام جو ہیں وہ اس موڈ میں قطن بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو سپیئر کریں گے، نہ بلوچستان کے عوام، نہ کے پی کے عوام، نہ ریاست جموں کشمیر کے عوام۔ تو یہ اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے، یہ ڈرامہ وہاں پہ نہیں چلے گا۔ جو آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ پپٹ کا رول ادا کرنا ترک کر دیں۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو ٹارچر نہ کریں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے۔ جی یہاں پہ یہ دہشت گرد گھس آیا ہے، وہاں پہ وہ گھس آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ ان کو سیکیورٹی دینے پر لگائے جاتے ہیں۔ آپ جب راولا کوٹ میں جلسے ہوتے ہیں تو یہی پولیس ان کی سیکیورٹی کر رہی ہوتی ہے، جب یہ جیرہ میں جلسے ہوتے ہیں تو یہی پولیس ان سارے دہشت گردوں کی۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ اسی مہینے کی، اس سے پچھلے مہینے کی باتیں ہیں۔ آج کے دن، آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو آج بھی وہ لوگ چوکوں پہ بیٹھ کے چندے کر رہے ہیں پورے رمضان میں۔ وہ جہاد افغانستان کے نام پہ، جہاد فلسطین کے نام پہ، جہاد کشمیر کے نام پہ چندے سرے عام جاری ہیں۔ مساجد اور مدارس بنا کر وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، ان کے لیے سیف ہاؤسز بنائے گئے۔ سو میں ان کو یہ وارن ضرور کروں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا کہ وہ سبق سیکھیں، اس طرح کی پالیسیوں سے سبق سیکھیں۔ آپ عوام کو ایسے نہیں دبا سکتے، آپ کچل نہیں سکتے ہیں۔ آپ ایک بدماشی کو ایک حد تک جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کشمیر میں عوام کی حقوق کی تحریک کو، جو بنیادی طور پر ان کے وسائل کی تحریک ہے اور ان کے مستقبل کی تحریک ہے اور ان کے وطن کی تحریک ہے اور ان کی آزادی کی تحریک ہے، آپ اس کو اگر کچلنے کی کوشش کریں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کی حکومت کو، ان اداروں کو، جو اساس ادارے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، اس پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں
وہ اپنی ریاست میں لے کے آئیں؟ جی جی، یہ ساری نااہلی، یہ ساری کام چوری اور یہ جتنی بھی جو ہے وہ جرائم میں انوالومنٹ ہے، وہ کسی نوعیت کے بھی جرائم ہوں، وہ کرپشن ہو، وہ کربا پروری ہو، وہ لوگوں کا آگ کھانا ہو، وہ قبضہ مافیا ہو، ٹھیکیدار اور کمیشن خور گروپ ہوں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اپنی جابز کے ذریعے، اپنے عہدوں کے ذریعے، اپنی پوزیشنز کے ذریعے، اس سب پہ پردہ پاکستان کے ادارے ہی ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے کرپٹ اور 2 نمبر لوگوں کی بریڈنگ کرتے ہیں، ان کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں۔ ایک کرپٹ آفیسر پاکستان کی ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ایک کرپٹ ایس ایچ او، ایک کرپٹ ڈی سی یا ایس پی جو ہے، یہ پاکستانی اداروں کا وہاں پہ ایسٹ ہے، اور ان کی فائلیں جو ہے وہ بنتی ہیں، ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پروموشن بھی ملے گی، آپ جتنا مرضی کھائیں، آپ جتنا مرضی عیاشی کریں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو معاملہ ہے یا جو بھی معاملہ ہے، کہ ایسے لوگوں کی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور اداروں کو ضرورت رہتی ہے تاکہ وہ ان کے مقاصد کو آگے بڑھا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو پولیس ہے اور جو محکمے ہیں، ان کو خود اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عوام کا غم و غصہ بھی دیکھا ہے، اور ابھی عوام جو ہے وہ ان معاملوں میں بہت زیادہ بیدار ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایجنسیوں کی کاسا لیسی کے بجائے اور ان کے ہر ناجائز حکم پر امین کرنے کے بجائے جو قانونی طریقہ کار ہے، جو آئین جس چیز کی گارنٹی دیتا ہے یا جس پہ بات کرتا ہے، وہ اس بات کو سامنے رکھا جائے، اور ہمارے ریجن کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی نظر میں رکھا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں مجھے جو ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں، اسپیشلی اس خطے کے جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے لیے میسج دیں کہ وہ اس فتنے سے کیسے جو ہے نا وہ نپٹنے کی کوشش کرے، اور کیا عوام کا کیا پلان ہونا چاہیے۔ یہ تو پلان جو ادارے ہیں یا سہولت کار ہیں ان کے پلانز ہیں، اور جی جی، عوام کو کیا اس میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ایک تو اس سارے سیناریو میں جو پاکستان میں بھی چل رہا ہے، ہر ایک کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بات ہو گئی یہ، لیکن جہاں تک اے جے کے کا تعلق ہے، تو لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ پینک کرنا یا ان میں خوف کی لہر پھیلانا جو ہے، یہ کسی طور پہ بھی سود مند نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کا ریجن کس طرح کا ریجن ہے، بڑا پیسفل ایک ریجن رہا ہے۔ اب لوگ یہ ہے کہ ارد گرد پہ وہ ضرور نظر رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی عناصر ہیں، اور خصوصاً ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی شدت پسند، یہ جو اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی فسادی لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں جگہ جگہ قرآن مجید میں اور دین میں حکم ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ فساد پھیلانے کے لیے زمین پر موجود ہیں۔ تو ان سے محتاط رہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ان سے دور رکھیں، ان سے فاصلہ قائم رکھیں، اور اگر کہیں اس طرح کے لوگ، مشکوک لوگ، بندوق بردار، یا یہ مختلف کیمپوں میں یا سیف ہاؤسز میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اطلاع دیں، اور اپنے طور پہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو ہم مل جل کے یہ جو چیز ایک مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں مختلف عزائم کی تکمیل کے لیے، اس کا نہ صرف یہ کہ ہم سامنا کریں گے اس سازش کا، بلکہ اگر کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی لوگ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن وہ کردار ایک ذمہ دار شہری کا ہونا چاہیے، وہ پولیس کے اور ایجنسی کے مخبر کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اس بڑا احساس ایشو پہ بات کی، اور ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آپ کی ذمہ داری ایز اے شہری کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو واچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کی کمپلین کریں، اور اپنے ارد گرد ہونے والے جو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ ایجنسیوں نے تو ہمیشہ اس پرامن ریاست کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اس پرامن ریاست کے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، اس پرامن ریاست کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس سے عوام کو، اسپیشلی آزاد کشمیر کی عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور ریاست جموں کشمیر کی جو سو کالڈ حکومت ہے، اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو تھوڑی بہت ساکھ رہتی ہے
وہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر یہ کس کو جا کے منہ دکھائیں گے. تھینک یو سو مچ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.